ہم نے ساری زندگی سورت فاتحہ پڑھی، ہر نماز کی ہر رکعت۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، واحد نماز جنازہ ہے جس میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتے۔ نماز فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ صلاۃ الاستغفار ہے۔ کوئی بھی نماز کی رکعت ہے سو سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورت فاتحہ دراصل ایک پیغام ہے۔ اس کو عربی زبان میں سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس میں 7 آیات ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہے، 7 نظام عالم ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں۔ طواف کے 7 چکر ہیں، 7 کے 7 بڑی نسبتیں ہیں کائنات کی۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، قرأت 7 ہیں، اس کے انداز، پورا نظام ہے اللہ کا۔ اس قرآن کی اس آیت کے ساتھ، قرآن کی اس سورت کے ساتھ بڑے راز ہیں۔ اور اس کی جو پہلی آیت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے اندر ایک پیغام ہے کہ خیال کرنا، اس موجودہ دیکھے جہان کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچاننا، ایک اور ایسا جہان بھی ہے جو اندیکھا ہے، ایک اور ایسا نظام بھی ہے جو اندیکھا ہے۔ اس اندیکھے نظام پہ نظر رکھنا اور اس اندیکھے نظام پہ توجہ کرنا اور اس اندیکھے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر الحمدللہ رب العالمین شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ وہ بھی شاید کہہ رہا ہوں، یہ شاید میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ رب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، رب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہر نماز کی ہر سورت، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر کس لیے پڑھتے ہیں؟ آج میں آپ کو سورت فاتحہ کے کچھ راز بتاؤں گا، اور اس کا ایک خاص عمل بتاؤں گا، اور اس کے خاص کچھ وظائف بتاؤں گا۔ سورت فاتحہ کوئی وجہ تو ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھو اور دھیان سے پڑھو اور توجہ سے پڑھو اور یکسوئی سے پڑھو۔ آخر کون سی وجہ ہے؟ آخر کون سی وجہ؟ آج آپ غور سے بیٹھیں گے، جیسے دور پرے سے سفر کر کے آنے والے تسبیح خانے کو ادب احترام سے بیٹھنے والے، سچی طلب سے آپ جیسے بیٹھنے والے، ان کی برکت سے اللہ پاک بات کرنے والے پہ مضامین کھولتا ہے، اور بات کرنے والے پہ اللہ بات کھولتا ہے،
اور اللہ اس کی خیر کو کھولتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے لوگوں خیال کرنا، میں رب العالم نہیں ہوں، یہ عالم، دنیا کا عالم، زمین اور آسمان کے درمیان کا عالم، میں رب العالمین ہوں۔ یہ نہیں، ایک روایت ہے کہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں، 18,000 ورڈز ہیں، جن میں ایک ورڈ، ایک عالم یہ ہے جس کو میری آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح 18,000 عالم ہیں، اور میرا اللہ ان 18,000 عالم کا رب ہے۔ اور یہ بات پھر بھی کمزور ہے، میں کمزور بیان کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی اتنا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین پھر ہے۔ میں تو اپنی معلومات کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور میری معلومات کون سی ہیں؟ جو ساری دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں نے ان معلومات کو جمع کیا، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، یہ عالم ہے، زمین کے نیچے عالم ہے اور آسمان کے نیچے عالم ہے۔ ابھی میں اسی جمعہ ہفتہ حویلی میں تھا، تو مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، وہاں کی خدمت کرتے ہیں، کچھ اس پہ اللہ نے جنات کی دنیا کھولی ہے، کچھ روحانیت کی دنیا کھولی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جنات جو ہیں اس درخت پہ ہیں، اس جگہ ہیں، اس جگہ ہیں، یہ جو عمارت ہے اس کے ساتھ نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں، فلاں درخت ہے اس کے ساتھ ایک سیڑھیاں ہیں، میں فلاں کے نیچے بیٹھا اعمال کر رہا تھا تو ایک دم سفید رنگ کا سانپ گرا بڑا سا، اور اس کے اندر گھس گیا، وہاں تو کوئی ایسی راستہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور کہا کہ یہ جو آم کا بڑا درخت ہے، اس آم کے درخت کے اوپر ایک جننی ہے اور ملکہ ہے وہ، اور اس کے سارے اس کے جو ہیں وہ اس کے رعایا ہیں یا اس کے تابع ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے تیری خدمت سے خوش ہو کے تجھے لفظ دے رہی ہوں، اس کو 15 دفعہ پڑھے گا جب بھی تو ہم آ جائیں گے، 15 دفعہ جب پہ پڑھے گا آ جائیں۔ پرانی بات ہے، اس نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے جنات نے مجھے ایک لفظ دیا ہے، اور وہ لفظ کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھے گا تو ہم آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنات کے رب کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم نہ پڑھنا، اسے نہیں پڑھا۔ ایک وہ عالم ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے کھولا ہے، ایک وہ عالم ہے، کوئی زیادہ صدیاں نہیں ہوئیں۔ یہ خوردبین جو ہے، جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں، دوربین، یہ ایجاد ہوئی ہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کوئی صدیاں نہیں ہوئیں۔ اس سے پہلے کہتے تھے یہ خون ہے، کہتے نہیں، خون کے اندر ایک کائنات ہے، خون کے قطرے میں یہ ہے، خون کے قطرے میں بیکٹیریا کے جراثیم ہے، کرونا کے جراثیم ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اب تو سائنس کہتی ہے کہ خون کا ایک قطرہ پورا عالم ہے، اس میں پورا ورلڈ ہے، خون کے ایک قطرے میں، اور خون کے ایک قطرے کے ڈی این اے میں یہ ہے، اور اس سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اس میں پورا عالم ہے۔
کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ڈی این اے کیا ہے، اور اس کے یہ کہاں سے آیا تھا، کس نسل سے ہے، کس مزاج سے ہے، کس قوم سے ہے، کہاں سے صدیوں پہلے اس کے وارث بڑے نسلوں سے پہلے، وہ ڈی این اے میں ساری کہانی بتاتے ہیں۔ اب سے پہلے تو یہی تھا کہ یہ خون کا ایک قطرہ ہے۔ اور وہ ہے خوردبین کی آنکھ، سائنس کی آنکھ، لیبارٹری کی آنکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پورا نظام ہے روحانیت کا، جو میرا اللہ کہتا ہے اس روحانیت کے نظام کو پہچانو۔ اس لیے میرا اللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ روحانیت کے نظام کو پہچانو، روحانیت کے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم صرف دیکھی دنیا کو دیکھ رہے، یہ جو دیکھی دنیا سامنے آمنے ہے بس اسی کو دیکھ رہے۔ ایک وہ دنیا ہے جو اندیکھی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک وہ دنیا ہے جو اندیکھی ہے، اس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ ان اندیکھی دنیا کے نظام کو، اندیکھی دنیا، اندیکھی دنیا، اللہ پاک میرا کہتا ہے مجھے تلاش کرو، انا کنز مخفی، میں مخفی خزانہ ہوں، اور مجھے تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر کی تلاش نہیں، اصل میں اس کے اندر اس رب کی تلاش ہے۔ جمعے کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے جمعے کے دن کی اس ساتھ کو تلاش کرو۔ وہ جمعے کی ساتھ نہیں، اصل میں اس رب کی تلاش۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ حج میں میرا اللہ کہتا ہے کعبہ کو دیکھو، یہ کعبہ نہیں، اصل میں میری تلاش ہے۔ روزے میں بھوکے رہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، زمانے کے سامنے روزے دار ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن میری تلاش کرو، دیکھو پھر میں کہاں تمہیں ملتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میری تلاش کرو۔ پھر اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی، غور سے سنیے گا، الرحمن الرحیم۔ رحمان اگر اللہ کی صفت نہ ہوتی، اللہ اپنے نام ماننے والے کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیتا۔ یہ صفت رحمان ہے، جو رب کو مانتا ہے اس کو دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا تو اس نے اللہ کا نام نہ لیا کھانے سے پہلے، ان کو اللہ کے نام سے عشق تھا، تو اس سے فرمایا اللہ کا نام لے، کہا میں تو کافر ہوں، کہا جا پھر۔ ناراض ہو گئے، اور ناراض بھی عشق پہ ہوئے تھے، اللہ کی محبت میں ناراض ہوئے تھے، کوئی اپنی ذات تو مطلوب نہیں تھی۔ تو ایک دم اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم ساری زندگی اس نے مجھے نہیں، میں نے کھلایا، آج ایک دفعہ تیرے دسترخوان پہ آیا اور تو نے کہہ دیا چلا جا، ایک دفعہ تیرے دسترخوان پہ آیا۔ اس کو ڈھونڈنے نکلے، اسے معذرت کی، اسے دسترخوان پہ لائے، اور ان کی اس سچی طلب تڑپ پہ اللہ پاک نے پھر اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ میری آپ کے لیے زندگی کا اس میں ایک سبق بھی ہے، تمہیں زندگی میں رب کو ماننے والے بھی نہیں ملیں گے، رب کو نہ ماننے والے بھی ملیں گے، اپنے بھی ملیں گے، غیر بھی ملیں گے، ہر مذہب کا فرد ملے گا، ہر مسلک، ہر فرقے کا آدمی ملے گا۔ ہمارا مزاج سب کے لیے رحم دلی کا ہو، رواداری کا ہو، محبت کا ہو، درگزر کا ہو۔ یہ سبق ہے، یہ درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے کہ ہم نے سب کو کھلانا ہے، سب کو پلانا ہے، اور کھلانے پلانے سے مراد سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔
یا رحمان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان، یہ صفت رحمان جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں آج سارے کے سارے اللہ کے نام ماننے والے کھا رہے ہیں، اللہ کے نام ماننے والے اس کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ ہاں جو صفت رحیم ہے وہ قیامت کے دن ہوگی، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، اپنے علیحدہ ہو جائیں، غیر علیحدہ ہو جائیں۔ ہاں وہ صفت رحیم، وہ صفت رحیم وہ جو ہے قیامت کے دن ہوگی، اور صفت رحمان یہ دنیا میں ہے، الرحمن الرحیم۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جس دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تمہارا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یوم الدین جس دن کوئی تمہیں چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر سورۃ فاتحہ کا اس میں اعظم موجود ہے، سورۃ جو سیکھ رہا ہوں، اور آج کوئی 25-30 سال ہو گئے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ریکارڈ پڑا ہے میری ریکارڈنگ کا نیٹ پہ، میرے درس کا۔ سورۃ فاتحہ کا اس میں اعظم ہے۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن، جو سارے قرآن میں سورۃ فاتحہ میں، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ میں 1984 سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترانے، نغمے، نعرے 1984 سے سیکھ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کمال عمل ہے۔ ہمارے کتنے لوگوں نے، جیسے میں نے کسی کی جنات کا کہانی سنائی، ہمارے کتنے لوگوں نے بتایا کہ موتی مسجد کے اندر اولیاء جنات صدیوں سے موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی کوئی مسجد ویران نہیں ہوتی، کبھی کوئی مندر ویران نہیں ہوتا۔ وہ مندر کو گھر بنا لیں، وہ مسجد کو گھر بنا لیں، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ، اس کا احترام مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، کبھی بھی کوئی مندر، کوئی مسجد وہ ویران نہیں ہوتا، چاہے نمازی مر جائیں، اذان دینے والے ختم ہو جائیں، کبھی ویران نہیں ہوتا۔ وہاں جنات ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوں یا پجاری ہوں، وہ جنات ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوں یا پجاری ہوں، وہ جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرا بچہ جمعے کے دن، جمعے کی تیاری کے لیے پانی گرم ہو رہا تھا پتیلے میں، آگ پہ، میرا چھوٹا بچہ اٹھا کے اس پتیلے میں ڈال دیا، مر گیا۔ حادثات ہو رہے ہیں، اور مسلسل حادثات ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا ایک دور میں یہ پرانا مندر ہوتا تھا۔ میں نے کہا کبھی بھی زندگی میں یہ مندر آپ کا گھر نہیں ہو سکتا، وہاں جنات پجاری موجود ہیں۔ میرے ساتھ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہاں آئے، سہارنپور میں ایک جگہ ہے، یہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، میرے پاس لے آئے کہ حضرت یہ بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ہمارے ہاں تو نہیں، پنجاب میں، پنجاب سے مراد لدھیانہ، امرتسر، جلندھر، پٹیالہ وغیرہ وغیرہ، جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں کئی مسجدیں ختم ہو گئیں، لیکن جنہوں نے بھی ان مسجدوں کے اندر گھر بنایا، رہائش بنائی، ان کی نسلیں ویران ہو گئیں، ان کی نسلیں برباد ہو گئیں۔ ہاں عبادت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ یا انسان ہیں۔ ایک دور ایسا آیا حجاج کے دور میں، 3 دن تک مسجد نبوی میں 3 دن تک مسجد نبوی میں
نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی ہے 3 دن تک۔ سید التابعین میں سے فرماتے ہیں میں 3 دن مسلسل روضہ اطہر کے اندر سے اذان سنتا تھا اور پھر اقامت سنتا تھا، جیسے اذان ہوئی ہے اور پھر اقامت ہوئی ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے روضہ اطہر کے اندر سے، حضور کے روضے کے اندر سے۔ موتی مسجد صدیوں سے ویران رہی، صدیوں سے ویران رہی۔ ابکری میں غالباً 2013 یا 14 مجھے یاد نہیں کس سن میں یہ کالم چھپا تھا، اس دن سے اللہ پاک کا نظام چلا۔ ہمارا ایک کالم چھپتا ہے، اس میں موتی مسجد کا تذکرہ تھا، شاہی قلعے میں، لاہور کے بادشاہی قلعے میں، کہ موتی مسجد کے جو نیک جنات ہیں، اولیاء جنات ہیں، وہ سورت فاتحہ کو پسند کرتے ہیں، فاتحہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور بے شمار دنیا نے موتی مسجد کے نوافل، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار ہے، موتی مسجد کے نوافل، موتی مسجد کے نوافل، ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور دنیا نے موتی مسجد سے بہت کچھ پایا ان نوافل کی برکت سے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سورت فاتحہ کی برکت سے روٹی کھا رہے ہیں، یہ سورت فاتحہ کی برکت سے پانی پی رہے ہیں، یہ فاتحہ کی برکت سے رزق مل رہا، یہ فاتحہ کی برکت سے عزت وقار مل رہا، یہ فاتحہ کی برکت سے سانسیں ہیں۔ اللہ ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتے چپ ہو جاؤ، سنو۔ یا اللہ کیا سنے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کوئی قرآنی وظیفہ عنایت فرمائے جس کی وجہ سے میرے اوپر کائنات عالم کھل جائے، دنیا کے راز کھل جائیں، پردے کھل جائیں۔ میں بولا، میں نے کہا کشف المحجوب چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب، اور اس کشف المحجوب سے مراد ہے کہ ساری کائنات کے پردے میرے اوپر سے کھل گئے۔ کشف المحجوب، وہ پردے جو میری مجھے آپ کو نظر نہیں آتے، ان کو نظر آتے تھے۔ مثلا مجھے آپ کو جنات نظر نہیں آتے، مجھے ارواح نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، عذاب نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، قبر کا معاملہ نظر نہیں آتا، حشر کا نظام نظر نہیں آتا۔ مجھے آپ کے سامنے اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی بندے سے یہ پردے ہٹا دے اور کسی بندے سے یہ پردے کھل جائیں، اللہ چاہے تو یہ پردے ہٹ جائیں اور یہ پردے کھل جائیں۔ مجھے کہنے لگا ہاں میں یہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صرف الحمدللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں شامل کر، اور اس کو اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، لاکھوں پڑھ، لاکھوں پڑھ، لاکھوں پڑھ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالم قوموں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ فَقُطِعَ، قطع کرنا کہتے ہیں کاٹنے کو۔ قوم الذین ظلموا، قوم الذین ظلموا، ظالم قوم۔ دابر کہتے ہیں دب، جڑیں کاٹ دیں گے۔ کیوں؟ ہم والحمدللہ رب العالمین، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
ताकत है, बहुत तासीर है, अजीब निजाम है। उस बंदे ने पढ़ना शुरू कर दिया। असल चीज होती है इश्क। जितना इश्क हो और जितनी तलब हो और जितना जज्बा हो, अल्लाह पाक उसके मुताबिक अता फरमाते हैं। असल तो इश्क होता है ना, और इश्क भी हो और यकीन भी हो, इश्क भी हो यकीन भी हो। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। इतना लाखों उसने पढ़ा, लाखों पढ़ा। मुझसे कहने लगा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर फरिश्तों की दुनिया खोल दी, जिन्नात की दुनिया खोल दी, आलम की दुनिया खोल दी। मुझे कहने लगे पानी के नीचे लोग समझते हैं बस दरिया है, समंदर है, पानी के नीचे एक और मखलूक है, उसके नीचे और मखलूक है। कहते हैं 7 जमीनें हैं, तो ये एक जमीन है ना, इसकी मखलूक इंसान है, ये एक जमीन है। उसके नीचे कौन सी जमीन है, कौन सी दुनिया है, उसकी मखलूक क्या है? 2, फिर तीसरी दुनिया 3, फिर चौथी दुनिया। 7 जमीनें कहते हैं ना, 7 जमीन 7 आसमान। हम ड्रिल करते हैं, हम नीचे तो कोई जमीन नहीं निकलती, नीचे तो कोई जमीन नहीं निकलती ना ड्रिल करने से। तो ये 7 जमीनें 7 आसमान, ये किसको नजर आते हैं? ये उस बंदे को नजर आते हैं जिसका अल्लाह के साथ तारुफ और ताल्लुक हो, और अल्लाह से ताल्लुक बनता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह से ताल्लुक बनता है, अल्लाह से तारुफ बनता है। ये अल्लाह के साथ एक निस्बत बनती है। हाँ, मुझे सवात में एक बंदा मिला, पुरानी बात है, सवात में आगे एक ये सवात में एक जगह है, मटा, हाँ, वहां एक बंदा मिला 1986 में। कितने साल हो गए 86 को पता नहीं, 86 में 40 साल 41 साल, 86 में एक बंदा मिला मुझे। सवात में मटा है जगह, एक मिला मुझे। उसने एक बात कही, अजीब बात कही। उसने कहा है फल आम है, नेमते आम है, अगर बंदा बगैर खाने के भी चल पड़े तो वहां भूखा नहीं मरता। और कहा कि हम 6 दिन मुसलसल चलते रहे, 6 दिन। मुसलसल चलते रहे 6 दिन। रात को कहीं कयाम कर लेते थे कुछ, फिर चलते थे, सफर करते थे। कहा कि हम एक जगह पहुंचे तो उसमें हर तरफ गारें थीं, और गारों में हमें महसूस हुआ कि आबादी है वहां। कहा, हम हैरान हुए, यहां कौन सी आबादी है? एक गार के अंदर गए तो एक गार में कुछ अल्लाह वाले बैठे थे। हमें देख के हैरान हुए, कहां से आए हो? ये फलां जगह से आए हैं। क्या हम नहीं जानते? कहा, कितने दिन का सफर है? कहा, इतने दिन का सफर है। कहा, हाँ, इतने दिन के सफर के बाद ही तुम जैसा बंदा पहुंच सकता है। और कहा, ये बताओ तुम क्या खाते हो?
कहा हमने रास्ते में ये चीजें खाई, कहा लगता है तुम्हें भूख लगी है। कहा लजीज खाने, लाजवाब खाने हमारे सामने लाए। हम वो लजीज लाजवाब खाने लग गए। लजीज लाजवाब खाने हम शुरू हो गए, खाते रहे, पेट भर गया। कहा एक कहवा दिया छोटा सा, ऐसे पीले रंग का, जाफरानी रंग का कहवा दिया। हमने चंद घूंट पिए, ऐसे महसूस हुआ कि हर चीज हजम हो गई। हमारी 6-7 दिन की थकान, हफ्ते भर की थकान खत्म हो गई। हम बेहतरीन तरोताजा हो गए। तो कहा ख्याल आया हम पूछें आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो कहा उन्होंने हमारे दिल के ख्याल को पढ़ लिया। कहा हम रिजालुल गैब हैं, ऐसे अल्लाह के बंदे जिनकी वजह से आलम में निजाम चलता है, सारी दुनिया में जिनकी वजह से निजाम चलता है। हम रिजालुल गैब हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया का निजाम चलता है। हमारे यहां अफसरान हमारे यहां अफसरान होते हैं ना, छोटे से लेकर मुल्क के बड़े बादशाह तक होते हैं। ऐसे रिजालुल गैब हैं और हम अल्लाह के अमर से सारा निजाम चला रहे हैं और हम यहीं बैठे हैं। कहा कि तुम कहां से खाते हो, कैसे पीते हो? कहा कि हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, हम जिंदा भी रहते हैं, मर भी जाते हैं। वो देखो कब्रें। कहा मैंने देखा तो कुछ लोगों की कब्रें बनी हुई थी। कहा हम में से जो इस दुनिया से रुखसत होता है उसकी तदफीन यहीं जनाजे के लिए रिजालुल गैब आते हैं और हमारी जगह पे एक और बंदा बना दिया जाता है। पूरी दुनिया में रिजालुल गैब एक और बंदा बना दिया जाता है। पूरी दुनिया में रिजालुल गैब में से एक और बंदा बना दिया जाता है। तो कहा कि ये बताएं कि आप खाते कहां से हैं? तो कहा सबके मुंह से निकला, जब भी हमें कोई जरूरत होती है, जब भी हम बेताब होते हैं, जब भी हमें किसी पानी की, खाने की चीजों की तलब होती है। तो कहा अभी तुम आए थे ना, हमारे पास खाना नहीं था, तुम्हें भूखा महसूस करके हमें फौरन खाने की तलब महसूस हुई। तो कहा हमने दिल में सिर्फ 3 बार पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहा बस 3 दफा पढ़ा और 3 दफा पढ़ने से रब ने ये खाने का इंतजाम कर दिया, खाने का इंतजाम कर दिया। 86 में मुझे एक बंदे ने ये बात बताई थी, 1900, आज से 40 साल पहले, 41 साल। खाने का इंतजाम कर दिया और कहा कि ये चीज हमें पहले दिन से बताई और पढ़ाई जाती है। रिजालुल गैब के सबक में ये पहले दिन से सबक है। रिजालुल गैब के नाम में ये पहले दिन सबक दिया जाता है। जो कुछ पाना है सूरत फातिहा से पाना है और सूरत फातिहा में से पाना है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसकी वजह है सारी कायनात की तौहीद इसी में मौजूद है। सारी कायनात के शिर्क से नफी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में मौजूद है। सारी कायनात की ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि इसमें मौजूद है। और सारी कायनात की नफी कि मखलूक की नफी, खालिक का इस्बात, नफी इस्बात जिसे कहते हैं, ये किस में है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है, इसमें मौजूद है।
اس میں موجود ہے. اور کہا کہ ہم جو بھی ہمیں چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دے دیتا ہے. اللہ ہمیں دے دیتا ہے. ہمیں کسی چیز ان رجال الغیب نے یہ وظیفہ دیا کہ اگر دنیا کی کوئی مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی حالات کی سختی تنگی ہے، کوئی دل کی چاہت خواہش ہے، کوئی کاروبار کے گھاٹے، رشتوں کی بندش، کوئی رزق کی بندش، کوئی صحت کی بندش، کوئی ناکامی، کوئی مشکل، کوئی دنیا کا جادو، کوئی بندش، کوئی حالات کی سختی، کوئی تلخی، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، اولاد کی طرف سے غم، رزق کی طرف سے غم، صحت کی طرف سے غم، رشتہ داروں کی طرف سے غم، جسم کی طرف سے غم ہو، اگر ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اس میں جب پہنچو سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو اتنا دہراؤ، اتنا دہراؤ، اتنا دہراؤ کہ تمہارے رواں رواں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اتنا اس کو دہراؤ. سورۃ فاتحہ آگے نہیں پڑھنی، آگے نہیں پڑھنی بس. اور یہ اگر 2 وقت ہو جائے، یا تہجد یا چاشت، اگر وقت مل جائے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے، میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہو، بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو. تیرا حصہ کیسے ہے؟ اور میں جب دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا. جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی. تو میرا بھی حصہ ہے. کہا واقعی حصہ ہے. تیری آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو. آئے مل کے کھاتے. روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا، کیا عبادات لایا، کیا تسبیحات لایا. تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا. کیا بتاؤں آپ کو، کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے. رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. تو کوئی 18 سال 16 18 19 سال پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں. تو رات کو اٹھا، میں سحری کے لیے اٹھا. میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی اس میں سالن رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں میری جی میں آیا یا اللہ روٹی ہو، توے کی ہو، ہاتھ کی پکی ہو، موٹا آٹا ہو، گرم ہو. میں نے کہا عقل کر. ٹرین چل رہی، عوام ایکسپریس تھی، لوور اے سی کی بوگی تھی اور پوری بوگی میں 3-4 بندے تھے، خالی پڑی تھی. رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی. آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹ ہوتی ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے. 2 روٹیاں مجھے دی، کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں، کھاؤ گے؟ روزہ رکھنا ہے؟ ہاں. کھاؤ گے؟ سالن؟ میں کہا ہائے نہیں کچھ نہیں، یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو. اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا، یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا کہ کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا، اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو خوش خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا. مجھے بات سمجھ نہ آئی. میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے. اب بوگی ادھر سے بند ہے، ادھر سے بند ہے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے نا راستے ہوتے ہیں، گزرگاہیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں. 2-3 بندے تھے، سفر کر رہے تھے رمضان کا. میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے. سمجھ آ گئی
کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی. ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ تن گئے, وہ من گئے, وہ جذبے گئے. ہر آنے والا دور فتنوں کا دور, ہر آنے والا دور معصیت کا دور, گناہوں کا دور, ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور. وہ برکت لٹتی چلی گئی. ایک درویش تھے, باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے, تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی. یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے, تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا. یہ 1 درہم روٹی کا, 1 درہم برکت کا. ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا. ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے. اب تو لوگوں کو قصوں کا ہی پتہ نہیں. اس سبجیکٹ کا مطالعہ, اسٹڈی, اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی. 5 گھنٹے کی دعائیں, مراقبے, مناجات. اور ایک آخری تصور اور بتاؤں, بڑا دلچسپ تصور ہے. یا اللہ, کوئی دکھیارا تھا, کوئی غم کما رہا تھا, کوئی بدحال اور بے حال تھا, اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی, اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی, اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئے, اور تو نے اس مضطر, بے چین, مظلوم, بھوکے, پیاسے, دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا. اے اللہ, میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی, اس پہ بھی آمین کہتا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں, کسی رمضان نہیں, رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا, کوئی غم کا مارا, کوئی بے بس, کوئی لاوارث, کوئی فقیر, کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی, تو نے اس کی مدد کر دی, اس کو حیا کی اوڑھنی, ردا اور چادر پہنا دی, اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی. مولا, میں اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہوں. وہ دعا کیا تھی مجھے خبر نہیں, وہ کون تھا, وہ لمحہ کیا تھا, وہ گھڑی کیا تھی, مجھے کوئی خبر نہیں. وہ پل کیا تھا, وہ جگہ کیا تھی, مجھے کوئی ہوتا نہیں. سبحانک لا علم لنا, تو اپنے علم خود جانے, تیرے علم کا تجھے پتہ ہے. پر میں تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آمین کہتا پھرتا ہوں. میں کوکا میرا 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 میرا, انہیں ٹکڑیاں دی میں کفنی بڑھاواں تے کوکا میرا 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 میرا. مولا, مجھے پتہ نہیں, یقین جانیے اتنا طاقتور عمل ہے برکتیں لینے کا, راحتیں لینے کا, رحمتیں لینے کا, خوشیاں اور خوشحالیوں کو پانے کا, عزتیں اور شان و شوکت کے تاج سجانے کا, مشکلات, بیریلز, ہرڈلز, زندگی کی ناکامیوں کو ہٹوانے کا, راحتوں اور کامیابیوں کے تاج سر پہ سجانے کا. اتنا کامیاب عمل ہے. صرف آمین. وضو ہے یا نہیں ہے, پاک ہے, کس حالت میں ہے, بس خیال آ جائے تو اس تصور کے ساتھ کسی مظلوم کی دعا, کسی دکھیاری کی دعا, کسی عورت کی, کسی بیٹی کی آنچل اور عزت بچا اس کے دل سے نکلنے والی دعا, کسی جانور کی دعا, کسی مظلوم جانور کی, کسی دکھیارے جانور کی دعا, کسی انسان کی دعا, کسی سجدے کی, کسی افطار کی, کسی سحری کی, کوئی تہجد کی, کوئی اشراق کی, کوئی چاشت کی, کوئی اوابین کی, کوئی فرضوں کی,
کوئی اذان کے بعد کی دعا، کوئی قبولیت کی کسی لمحے اور کسی گھڑی کی دعا، مولا مجھے نصیب نہیں ہوئی، یا میری غفلت نے اس کو ضائع کیا اور کاملین نے اسے پا لیا، سخی آقا میرے پاس آج آمین کا موقع تو ہے نا، یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کے تانے بانے جو چل رہے، میرے پاس آمین کا موقع تو ہے نا، اللہ میں آمین کہتا ہوں۔ بعض اوقات میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی تصور کے ساتھ کئی کی تسبیح آمین کے پڑھ لیتا ہوں، آمین آمین، گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے، آمین، کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا، آمین آمین۔ بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے، لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے حویلی میں، کچھ خدمت کر رہے تھے، میری جی میں آیا میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا، تو میرے جی میں آیا میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی اور اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، سخی آقا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں، ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں۔ میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے ہی کیا سکتا؟ میں نہیں دے سکتا، پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دے دے۔ تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس کے تہ تک پہنچیے گا اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا۔ میں نے کتنی گہری بات کی ہے، آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی۔ کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا، اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے۔ ایک ہے وہ دور مل جائے ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں، ایک ہے وہ دور نہیں ہے لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے۔ تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت اس سے چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں۔
اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔
یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جواد الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم اکفنہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہماری آمین قبول فرما، اس سورت اخلاص کی ساری برکتیں عطا فرما، چاشت کی برکتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما، نسلوں میں پوری امت میں عطا فرما، نسل در نسل ساری انسانیت میں عطا فرما۔ اے اللہ اس شخص کو بھی عطا فرما جو تجھے نہیں جانتا، اس شخص کو عطا فرما جو تیرے حبیب کو نہیں جانتا، اس شخص کو بھی عطا فرما جسے خبر نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اے اللہ سب کو اس کی خیریں عطا فرما، سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، سب کو اس کی عنایات کی بارش کر دے، برکت کی بارش کر دے، رزق کی بارش کر دے، صحت کی بارش کر دے، اپنی مغفرت کی بارش کر دے، اپنی حفاظت کی بارش کر دے، اپنی عطاؤں کو متوجہ فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، محرومی سے بچا، ذلت علت قلت سے بچا، ہماری ساری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تو اس مجمع کی آہیں بھی جانے، درد بھی جانے، اے اللہ تو غم بھی جانے، یا اللہ ان کے آنسوں بھی تیری خاطر ہیں، ان کے قدم تیرے لیے اٹھے ہیں، اے اللہ تجھے چاہنے آئے ہیں، تجھ سے ضرورتیں پوری کرانے آئے ہیں، ان کے آنسوں کو دیکھ لے، ہمارے غم کو دیکھ لے، ہمارے تنہائیوں کو دیکھ لے، اور دجال کے فتنوں میں ہم پیدا ہوئے میرا مولا، ہم قرون اولیٰ میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اہل بیت صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جبریل کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے حبیب کو نہیں دیکھا، اے اللہ ہم نے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ اے اندھیروں میں اجالا کرنے والے، اے کلیجوں کو تسلیاں دینے والے، اے ریبائل کے رب، ریبائل کے رب، ریبائل کے رب، اپنے فرشتے کو حکم دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک دے، ہمیں زندگی کا چین دے، ہمیں خیر کی خبریں دے، ہمارے سفروں میں خیر بھر دے، ہماری زندگی میں خیر بھر دے، ہمارے گھروں میں خیر بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، جادو جنات کے ڈسوں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، حسد سے بچا، نظر بد سے بچا، دشمن کے شر سے بچا، انسان اور جنات کے شر سے بچا، کتوں اور بندروں کے شر سے بچا، اپنی رحمت اور عافیت کی چھاؤں دے دے، عطا دے دے۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ کرم کر دے، رحم کر دے، اس سارے مجمع کی دعائیں قبول فرما، آہیں قبول فرما، ہمارے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کی خیر کر دے، ہماری چھاونیوں ایوانوں اور اے اللہ
بازاروں اور بچیوں اور نیکوں اور بوڑھوں کی خیر کر دے، اے اللہ ہماری وردیوں کی خیر کر دے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کر گئے، ان قریب آنے والے ہیں خاتمہ ایمان پہ کر دے، ذلت کی موت سے بچا، عافیت عزت کی اور ایمان کی موت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے، خیروں کو متوجہ فرما دے، برکتوں کو متوجہ فرما دے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، کبھی بھکاری نہ بنا، محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ آمین کو بھی آمین عطا فرما، قبولیت کو بھی قبولیت عطا فرما، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں برکتیں راحتیں رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ